آپ جو کچھ کہتے رہے وہ الزامات تھے، اب وہ ثابت ہو چکے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فرد جرم ہے تحریک انصاف پر۔ اب آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ وفاقی حکومت تو ریفرنس لے کر سپریم کورٹ میں جا رہی ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تک سیکنڈ راؤنڈ کا تعلق ہے تو اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اس حوالے سے ہم نے آج سے ہی سوچ بچار شروع کی ہے کہ اس کو پھر ہم اس میں کس طرح انوالوڈ ہوں گے اور کس طرح ہماری خواہش ہوگی کہ ہم سپریم کورٹ کو بھی اسسٹ کر سکیں، جس طرح ہم نے الیکشن کمیشن کو کیا اور تقریباً 9 سے بھی زیادہ ریٹ پٹیشنز میں ہائی کورٹس کو بھی کیا۔ تو وہ تو انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اس کو یہاں پہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کو کنکلوژن تک لے کے جانا ہے۔ اور جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے، خیر ان کا اپنا آئینی دائرہ اختیار ہے جو کہ اس آرڈر میں اس کی نشاندہی ہو چکی ہے، اس کے مطابق وہ جو مناسب سمجھیں وہ کارروائی کریں گے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ جو میرٹس آف دا کیس ہیں اور جو ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ اب یہ الزام نہیں ہے، اب یہ ان پہ ایک قسم کی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ابھی صرف سزاؤں کا تعین کرنا ہے، کیونکہ درمیان میں ایک قانونی ریکوائرمنٹ تھی پولیٹیکل پارٹیز، وہ ہے شو کاز، وہ ایک ریکوائرمنٹ تھی، اور انٹرا کورٹ اپیل میں بھی یہ فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ ابھی تو شو کاز بھی نہیں ایشو کیا۔ تو شو کاز ایشو ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کو ظاہر ہے ایک ٹائم فریم ہوگا، اس کے بعد جواب آئے گا، اور پھر الیکشن کمیشن اپنی صوابدید کے مطابق پورا اسپیکٹرم آف لا جو وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپنا کرے گی۔ میرا آگے جو سیاسی جو لائے عمل ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی ورکرز، فاؤنڈرز، ان سب کو اکٹھا کرنا ہے، اور میں عمران خان سے استعفے کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کے اپنے اصولوں کے مطابق اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ایک آئینی ادارے نے، پہلے تو ایک کمیٹی تھی، آج ایک آئینی ادارے نے ان پہ سنگین فرد جرم عائد کیا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ نہ دیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو پارٹی کے کٹہرے میں کھڑا کریں، اور یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اچھا بابا صاحب، یہ بتائیے گا کچھ مزید سینئر رہنما ہیں، ان پر بھی یہ فیصلہ سنا ہے کہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ عارف الوی صاحب کا صدر مملکت کا نام لیا جا رہا ہے، اسد کیسر کی بھی بات ہو رہی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں بھی ہیں، کچھ پلاٹس وغیرہ کی بھی بات ہو رہی ہے، شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ تفصیلات؟ دیکھیے، میرا جو ایک لیٹر تھا جہاں سے میرے ڈفرنسز شروع ہوئے عمران سے، وہ یہ پارٹی کی انٹرنل کرپشن کے حوالے سے تھے۔ پھر میرا ایک ای میل ایکسچینج ہوا، اس میں میں نے بتایا کہ کس طرح پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ایک بزنس ریلیشن شپس میں ہے، اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ عمران نے ان کو ڈیفینڈ کیا، اور وہ جو میرا مدعا تھا، تو اینڈ میں میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اس دن سے ڈریں جب پارٹی کے ٹکٹ ول بی سولڈ ٹو دا ہائیسٹ بڈر۔ یہ میرا اس ای میل میں یہ جملہ ہے، کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ان کو خط لکھا 11 ستمبر 2011 میں، جس میں میں نے کہا کہ یہاں ایک ریئل اسٹیٹ کا پورا ایک مافیا بن چکا ہے، ریئل اسٹیٹ کے پلاٹس ہیں، اس میں ایک ہاؤسنگ، ایک فارم ہاؤس اسکیم ہے بنی گالا کے نیچے، اس میں ڈاکٹر عارف الوی نے ایک پلاٹ، نمبر 1 پلاٹ تھا، پھر دوسرا ان کے دوست، پھر اس میں عمر چیمہ، یہ جو بھی پنجاب کے کچھ عرصے کے لیے گورنر تھے، اور باقی جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ۔ تو میں نے سب کو پرسنلی کنفرنٹ کیا، الوی کو میں نے فون کر کے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہم تبدیلی کی جماعت ہے، یہ کوئی ریئل اسٹیٹ کا کوئی ایک گینگ بن گیا جو آپس میں بزنس انٹرسٹ ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت بڑے گھبرا کے کہا کہ اکبر مجھ سے غلطی ہوگی ہے، میرا یہ پلاٹ بکوا دو وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح میں نے تمام لیڈر، اسد کیسر کا وہاں پہ پلاٹ ہے، تو میں نے ان تمام کو چیلنج کیا، وہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ اس کے بعد یہ معاملات جب بڑھتے گئے تو پھر یہ فنڈنگ ایشو آ گیا کہ یہاں پیسے آ رہے ہیں غیر قانونی ذرائع سے آ رہے ہیں، یہ بھی ڈاکیومنٹ ہوا۔ ستمبر 11 2011 کے میرے لیٹر میں یہ چیز ڈاکیومنٹ ہو چکی ہے۔ انفارچونیٹلی ان ایشوز کو اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ اب جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے، جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، یہ ایک آئینی ادارے کا آرڈر ہے جو اس کی قانونی حیثیت ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، جو کہ میں تو بہرحال یہ کہتا آ رہا تھا کہ جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے بے نامی لٹرلی اکاؤنٹس کو آپریٹ کیا اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی۔ ان میں کون لوگ تھے؟ اسد کیسر تھا، شاہ فرمان تھا، عمران اسماعیل تھا، نجیب ہارون تھا، سمر علی خان تھا، میاں محمود رشید تھے، یہ انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے فائنانس بورڈ کے جو میں نشاندہی کرتا تھا، جنہوں نے ملازمین کو اجازت دی، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، سیف اللہ نیازی ہے، کرنل یونس علی رضا ہے، ڈاکٹر محمد، ان تمام لوگوں کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ فائنانس۔ تو یہ چیزیں اب ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں اور ایک آرڈر کا حصہ بن چکی ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کے اوپر جو آخری 3 سینٹنسز ہیں آج کے آرڈر میں 70 پیج کا، اس میں انہوں نے کہا ہے، ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا کہ ان آئین کے شکوں کے مطابق آپ کارروائی کریں،
پھر ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ دس آفس یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام قوانین لاگو کرے, اس پروسیس کو انیشیٹ کرے جن کی وائلیشن ہوئی ہے, جن کو ڈاکومنٹ کیا گیا اس آرڈر میں, تو وہ پروسیس بھی شروع ہو جائے گا. اور جب تک ان کا جواب بھی آ جائے گا, پھر الیکشن کمیشن جو سزا تعین کرے گی وہ سزا بھی نافذ ہو جائے گی.